اسی وقت بڑھیا نے سلیم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، امیر زادے آپ کا کہنا غلط ہے۔ ایک تو اس کو لے جا کر لوگوں کو دکھانا بہت ہی خطرناک ہے، اور دوسرا اس کو کل تک زندہ رکھنا بھی جان جوخم کا کام ہے۔ ہوش میں آنے کی دیر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندھن سے آزاد کرا لے گا، اس لیے فوراً ہی اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ حاکم نے اس کو جواب دیا، بڑی بی جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کیا جائے گا۔ تو پھر لو سنو، بڑھیا نے کہا، شیطان تیپا کے پہاڑ میں ایک بڑا سا سوراخ ہے، جو اس میں جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کالے گھڑے کی تہہ میں دیو اور اژدہا رہتے ہیں، اور آخر ان کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے۔ اس بات پر سلیم بھائی ہنس پڑا اور اس نے بڑھیا سے کہا، بڑی بی چالاکی میں کوئی انسان نہیں، شیطان بھی تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ رستم کو لے جا کر اسی کھڈ میں ڈال دیا گیا۔ رستم جب اپنے پہاڑی ڈیرے پر رہتا تھا تو روز صبح بانسری پر چرواہوں کی ایک دل پسند دھن بجایا کرتا تھا۔ اس دھن کو سنتے ہی رستم کے لکڑہارے ساتھی اپنے بستروں سے اٹھ جاتے تھے۔ یہ دھن ان کے لیے صبح ہونے کی علامت تھی، لیکن آج بانسری کی آواز نہیں سنائی دی۔ لوگ جاگ تو گئے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید صبح نہیں ہوئی ہے، بستروں پر پڑے رہے۔ جب پڑے پڑے تھک گئے تو اٹھ اٹھ کر اپنے جھونپڑوں سے باہر آ گئے۔ رستم کا باپ تو بانسری کی آواز نہ سن کر فکر مند ہو گیا، اور جھونپڑے سے نکل کر مٹی کے اس چبوترے کی طرف گیا جہاں رستم رات کو سویا کرتا تھا۔ جا کر دیکھا کہ چبوترے پر رستم کی صرف ٹوپی پڑی ہوئی ہے اور وہ خود غائب ہے۔ بوڑھا یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اونچی آواز میں رستم رستم پکارنے لگا۔ یہ پکار سن کر چاروں طرف سے لکڑہارے جمع ہو گئے۔ سب کو تعجب تھا کہ رستم اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ اسے ادھر ادھر تلاش کرنا چاہیے، لوگوں میں سے کسی نے مشورہ دیا۔ رستم کا باپ فکر میں ڈوبا ہوا کھڑا تھا۔ اسے جانے کیا خیال آیا کہ اچانک ان عورتوں کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں لوٹا تو ایک چھوٹی سی ناسدانی اس کے ہاتھ میں تھی جو کدو کی بنی ہوئی تھی، اور جس پر کوئی لفظ کھدا ہوا تھا جو شاید اس ناسدانی کے مالک کا نام تھا۔ بوڑھا کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا، بھائیو، رستم جان دھوکے بازوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو عورتیں مصیبت کی ماری دکھائی دیتی تھیں اور سینہ کوبی کرتی ہوئی چیخ چلا کر رو رہی تھیں، وہ عورتیں نہیں تھیں، سب کے سب مرد تھے۔ اس کا ثبوت یہ ناسدانی ہے جو سلیم بائی کے بھتیجے کی ہے۔ ایک آدمی نے ناسدانی پر کھدے ہوئے لفظ کو کسی طرح پڑھ لیا اور بوڑھے کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب ذرا رستم کا حال سنیے۔ وہ کھڈ کی گہری تہہ میں ایک دن اور ایک رات بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ وہ جانے کہاں پڑا ہوا ہے۔ ہاتھ پاؤں بلکہ سارا بدن رسی میں جکڑا ہوا ہے، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رسی سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ خوب زور لگایا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، تھوڑی دیر آرام کر کے دوبارہ زور لگایا اور آخرکار سینے پر سے رسی ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر رک کر یوں ہی کوشش کر کے اس نے خود کو بالکل آزاد کرا لیا۔ ایک طرف سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ رستم اٹھ کر اسی طرف چل پڑا۔ وہ دیر تک چلتا رہا، آخرکار سامنے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ تھوڑا سا اور چلنے پر کسی غار کا منہ دکھائی دیا جو ایک بہت بڑی سل سے بند کر دیا گیا تھا۔ کراہنے کی آواز اسی غار کے اندر سے آ رہی تھی۔ رستم نے اپنے کندھے سے سل کو ایک طرف سرکا دیا اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جرأت کر کے آگے آ گیا تو وہاں مٹی کا ایک بڑا سا برتن رکھا تھا جس میں یک بستہ پانی بھرا ہوا تھا، اور اس پانی میں تقریباً 17 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ دونوں طرف سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی کے سر کی 40 چوٹیاں دیوار میں گڑی ہوئی کیلوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی بے دم ہو چکی تھی، ایسی ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی کہ لگتا تھا بس کچھ ہی پل میں دم توڑ دے گی۔ اتنی حسین لڑکی رستم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے سے نور برس رہا ہو، جس سے چاروں طرف کا اندھیرا چھٹ رہا ہو۔ رستم نے فوراً جا کر لڑکی کو کیلوں سے آزاد کیا اور اسے پانی والے برتن سے نکال کر باہر کھڑا کیا اور پانی والے برتن کو الٹ دیا۔ اسی وقت اچانک غار میں دو آدمی جانے کہاں سے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک تو چھوٹے قد کا تھا، پیٹھ ابری ہوئی، ٹانگیں ٹیڑھی میڑھی اور بدن بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دوسرا تھا کوئی 70 سال کا ایک بوڑھا، جس کے منہ پر داڑھی مونچھوں کے نام پر صرف 12 بال تھے اور ناک اتنی لمبی تھی کہ اس کی لاٹھی جسے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا لمبی معلوم ہوتی تھی۔ پہلا آدمی اس علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور دوسرا تھا مولوی کے بھیس میں اس ڈاکو کا ایک مددگار۔ وہ ملک میں ادھر ادھر گھوم کر شکار تلاش کیا کرتا تھا اور کوئی شکار نظر آتے ہی اس کی خبر ڈاکو کو دیتا تھا۔ اس لڑکی کو بھی ڈاکو اسی مکار آدمی کی مدد سے اٹھا لایا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ ناقابل برداشت اذیتیں سہ کر بھی جب وہ راضی نہ ہوئی تو ڈاکو اس کی جان لینے پر تل گیا۔ اب مولوی ڈاکو کے ساتھ اس غرض سے آیا تھا کہ لڑکی کو راضی کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی جائے۔ اچانک رستم پر نظر پڑی تو ڈاکو اور مولوی دونوں نے قدرے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ڈاکو نے ایک زور کا قہقہا مار کر کہا، ارے یہ کون ہے جس نے میرے قہر کی پرواہ نہ کر کے یہ حماقت کرنے کی ٹھانی ہے؟ رستم بے خوف کھڑا ڈاکو کو دیکھ رہا تھا۔ ارے او بچے، ڈاکو نے بڑے روب سے رستم سے پوچھا، مرنے سے پہلے ذرا اپنا نام تو بتا دے۔ یہ کہہ کر ڈاکو رستم کی طرف بڑھا، اس طرح جیسے کسی چھوٹے بچے کو سزا دینا چاہتا ہو۔ اس نے رستم کے کان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بہت ہی زور کا ایک مکہ اس کے سینے پر لگا اور وہ 3 کلابازیاں کھا کر زمین پر چت جا گرا۔ مریل سا مکار مولوی بھی اس کے بھاری بھرکم جسم تلے دب گیا۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے مولوی کو پیس ہی ڈالا۔ مارے غصے کے اس کا منہ ٹیڑھا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر رستم بھی مٹی کے ایک بھاری بھرکم برتن کو سر کے اوپر اٹھائے تیار کھڑا تھا۔ ڈاکو تلوار سے وار کرنے ہی والا تھا کہ رستم نے اس برتن کو ڈاکو کے سر پر دے مارا۔ وہ دھم سے زمین پر گر پڑا۔ رستم نے جھٹ کر اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اسی سے اس کا کام تمام کر دیا۔ لڑکی نے جب یہ ساری کارروائی دیکھی تو اس نے رستم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آفتابی سرزمین کا پہلوان جگ جگ جیے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آفتابی سرزمین کا باشندہ ہوں، اور آپ خود کون ہیں؟ رستم نے پوچھا۔ میرا نام تانگ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ صرف میں ہی نہیں، اس ملک کے تمام لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کتنے ہی سالوں سے آپ کے انتظار میں تھے۔ صرف آپ ہی اس قابل تھے کہ اس خون خوار ڈاکو کو مار کر عوام کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ آپ کا نام رستم ہے، آپ ایک لکڑہاری ہیں اور لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے میرے دادا نے بتائی ہیں۔ وہ اکثر مجھے آپ کے کارناموں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں ملک کے لوگوں سے آپ کا تعارف کراؤں گی۔ یہ تو میرا اولین فرض ہے۔ وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں خاصی بڑی بھیڑ تھی اور کوہرام مچا ہوا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو کسی بڑی مصیبت نے آن گھیرا تھا۔ بہت سے لوگ رو رہے تھے۔ کچھ تو سینہ کوبی کرتے اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے اپنے سر زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ جو زیادہ صبر و تحمل والے اور زیادہ ہمت والے تھے وہ لوگوں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کے اوپر کوئی 14-15 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک بھیڑ کھڑی تھی، دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ مرد اور عورتیں چیختے چلاتے اور روتے ہوئے اس لڑکے کی طرف لپک رہے تھے، لیکن لوگ راستہ روک لیتے اور ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ رستم کو یہ سب دیکھ کر سخت حیرت ہوئی اور اس نے لڑکی سے پوچھا، تانگ، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور لوگوں کی یہ ساری مصیبتیں نہ دیکھتی۔
2 سال سے یہ سب کچھ روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا روز کا معمول بنا ہوا ہے؟ رستم نے بات کو نہ سمجھ کر پھر سوال کیا۔ لڑکی بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا کر بتانے لگی۔ کئی سال ہوئے ہمارے علاقے میں کہیں سے اچانک ایک اژدہا آ دھمکا۔ وہ مویشیوں کا صفایا کرنے لگا۔ کتنے ہی لوگوں کو اجاڑ دیا، کنگال بنا کے چھوڑ دیا۔ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ سامنے جو ٹیلہ ہے نا، اسی کے پیچھے رہتا ہے وہ اژدہا۔ ایک بار تو وہ سیدھے شہر کی طرف بڑھا۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ اگر وہ شہر میں آ جاتا تو کتنے ہی آدمیوں کو کھا جاتا۔ اس مصیبت سے بچنے کا شہر والوں کو یہ طریقہ سوچا کہ انہوں نے ٹیلے پر ایک لڑکے اور ایک بھیڑ کو کھڑا کر دیا۔ انہیں کھا کر اژدہا لوٹ گیا۔ اسی دن سے یہ روز کا معمول بن گیا۔ شہر کے لوگ باری باری یہ قربانی دیتے ہیں۔ جس کے کوئی اولاد ہے وہ اس کی قربانی دیتا ہے، اور جس کے کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں وہ کوئی بھیڑ بکری کھڑی کر دیتا ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی قربانی دی گئی تھی۔ آج تو شاید کسی امیر یا رئیس کا بیٹا اژدہے کی نظر کیا جا رہا ہے، جب ہی تو اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اچانک ہجوم میں ہلچل شروع ہو گئی۔ لوگ زور زور سے رونے چلانے لگے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ہائے ہائے، اژدہا لڑکے کے نزدیک آ گیا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں تانگ نے کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رستم نے دیکھا کہ ایک کالا اژدہا لڑکے کی طرف آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ بھیڑ نے اژدہے کی آہٹ پا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ لڑکے نے ماں کہہ کر ایک دلدوز چیخ ماری اور بھاگنا چاہا۔ رستم ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ اتنے میں اژدہا اپنی لمبی زبان نکال کر اپنے شکاروں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ لڑکا اور بھیڑ دونوں اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے اژدہے کی طرف چل پڑے۔ جب لڑکا اژدہے کے منہ کے بالکل قریب آ گیا تو اچانک اژدہے کے سر پر زور سے ایک ضرب لگی۔ اژدہا شدت درد سے بلبلا اٹھا اور ایک دہشت ناک پھنکار کے ساتھ پیچھے پلٹنے ہی والا تھا کہ رستم اس کی گردن پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ وہ لڑکا جو اژدہے کا لقمہ بننے والا تھا رستم سے لپٹ گیا۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج کا دن ان کے لیے ایک عظیم جشن کا دن تھا۔ اونچے قد کا ایک سفید ریش بوڑھا ہجوم سے نکل آیا اور اس نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے رستم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہادر، تم نے ہم کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ہمارے غم کو دور کیا، ہمارے آنسو پونچھ دیے۔ ہم کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کریں؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اتنے میں تانگ ہوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بوڑھے کے سامنے جا کر کہا، اس نے اس سفید داڑھی والے آدمی سے رستم کا تعارف کروایا۔ رستم کچھ دن انہی لوگوں کے ساتھ بڑی خوشی سے رہا، لیکن پھر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھانے لگے۔ اسے اپنے باپ اور دوستوں کی یاد ستانے لگی۔ بالآخر ایک دن اس نے تانگ کے باپ کے پاس جا کر اس کو اپنا سارا حال سنا دیا۔ پھر یہ بتا کر کہ اس کو اپنے وطن کی یاد بہت ستا رہی ہے، اس نے بزرگ سے پوچھا، کیا اس کی کوئی صورت ہے کہ میں اپنے وطن واپس جا سکوں؟ بزرگ نے دیر تک سوچتے رہنے کے بعد رستم کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بہادر بیٹے، جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے کوئی آفتابی سرزمین تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ ہے جو 40 پہاڑ کہلاتا ہے، اور اسی پہاڑ پر سے ایک راستہ آفتابی سرزمین کی طرف جاتا ہے، مگر اس راستے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سننے میں آیا ہے کہ وقفے وقفے سے لوگ اس پہاڑ کی طرف جاتے رہے ہیں، لیکن کوئی اس تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ وہ سب کے سب لوگ راستے ہی میں مر کھپ گئے ہیں۔ وہ راستہ بہت ہی پرخطر ہے، طرح طرح کے خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔
وہ کوہستان 40 پہاڑ یوں ہی نہیں کہلاتا ہے۔ 40 پہاڑ ایک کے اوپر ایک اس طرح کھڑے ہیں جیسے 40 بلند و بالا اور بالکل ہموار اور چکنی دیواریں ایک دوسرے پر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک 1000 گز اونچا ہے۔ اے بہادر، بہتر تو یہی ہے کہ اپنے وطن جانے کا ارادہ ترک کر دو، ہمارے ساتھ رہو اور ہمارے سردار بن جاؤ۔ رستم نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر بڑے ادب سے کہا، میرے نیک دل اور شریف سرپرست، آپ اس دنیا کے خطروں سے مجھ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آفتابی سرزمین میں میرے عزیز اور دوست رہ گئے ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا ہے۔ اب میرے بغیر ان سب پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ان کے بغیر میں کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ دراصل ان سے جدا ہو کر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ رستم کی یہ بات سن کر بزرگ کو راضی ہونا ہی پڑا۔ اگلے دن شہر کے باشندوں نے رستم کو رخصت کیا۔ شہر کے سردار اس بزرگ نے رستم کی پیشانی کو چوما اور اسے ایک کمان 5 گز لمبے ایک تیر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تیر کمان ہماری ایک نشانی کے طور پر قبول کرو، یہ تمہیں ہماری یاد دلاتے رہیں گے اور راستے میں بلاؤں اور آفتوں سے تم کو بچائے رکھیں گے۔ رستم نے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے شہر اور شہر والوں کو الوداع کہا اور دور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت دنوں تک برابر چلتا رہا، بیابانوں اور صحراؤں کو طے کیا، چھوٹے موٹے پہاڑوں اور ٹیلوں پر سے گزرا، دریاؤں کو پار کیا اور بالآخر ایک دن 40 پہاڑ تک پہنچ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں خود بخود ایک خوف سا جاگ اٹھا۔ وہ پہاڑ سچ مچ ہی ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا۔ بے حد اونچی، بالکل سیدھی چکنی چٹانیں ایک کے اوپر ایک کھڑی تھیں۔ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان پر سے کہاں اور کس طرح چڑھا جائے۔ رستم بالکل حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک طرف سے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیرنی نمودار ہوئی جو اپنا منہ کھولے پتھروں کو ادھر ادھر پھینکتی سیدھی رستم کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔